مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نئی دنیا نظر آئیں گی اور نیچے کئی جانور نظر آئیں گے، صرف مچھلیاں نہیں، بڑی بڑی مچھلیاں، پھر جانور، ایک پوری دنیا آباد نظر آئے گی۔ مگر کوئی غوطہ زن ہوگا تو اسے دنیا نظر آئے گی، سمندر کی پانی کی تہ پر اسے شاید سوائے لہروں کے اور تموج کے موجوں کے کچھ نظر نہ آئے۔ تو تھوڑا سا نیچے جائے گا تو مچھلیاں نظر آئیں گی، پھر اور جائے گا تو چلتے چلتے نیچے پر مخلوق آئے گی، سمندر کی مخلوق ہے۔ تو انڈر سی ایک ورلڈ ہے۔ تو آپ اسی طرح زمین کی تہ میں اتریں گے تو پھر آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، اوپر جائیں گے آسمانوں کی تہ، اس لیے ہر آسمان کی مخلوقات الگ ہے، ہر آسمان کی شانیں الگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات کا فرمایا کہ میں پہلے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا، پھر اس کے بعد اس میں فلاں فلاں سے ملا، یہ پایا، پھر اس کے بعد سفر طے کر کے دوسرے آسمان پہ پہنچا، دروازہ کھولا، پھر یہ تھا، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ اس کے بعد پھر آگے عرش معلیٰ کا بیان کیا، سدرۃ المنتہا۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہماری عقل اور ہمارے ادراک اور حواس سے ماوراء ہیں، لیکن یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر چیز تہ در تہ ہے۔ کچھ چیز حواس سے معلوم ہوتی ہے، جو کچھ حواس سے معلوم ہوگا وہی عقل جانے گی۔ تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ یہ پروسیس تھا حواس خمسہ کا، کہ انہوں نے یہ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا حواس نے، جو کچھ چھوا، جو کچھ چکھا، جو کچھ سونگا، اس کی ظاہری شکلیں صورت بھی عقل کو منتقل کر دی، اور ان کی باطنی جو باطن ہیں ان کی معانی وہ بھی عقل کو منتقل کر دی۔ حواس کا کام ختم ہو گیا، اور عقل کا کام جب تک حواس نے ظاہری صورت اور باطنی معنی عقل کو پہنچایا نہیں تھا، عقل کا پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کارخانہ ہے، بند پڑا ہوا ہے۔ نہ ہم تنہا حواس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ تو کسی نتیجے پہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ تنہا عقل پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ عقل کا اپنا بھروسہ حواس پر ہے۔ وہ تو آنکھ کا انتظار کر رہی ہے بیٹھی کہ آنکھ کسی چیز کو دیکھے، مشاہدہ کرے، اور جو منظور ہے، جو آبجیکٹ اس نے دیکھا ہے آبجیکٹ، اس کی ظاہری صورت بھی مجھے منتقل کر دے اور اس کا معنی بھی منتقل کر دے، دونوں تاثرات منتقل کر دیں۔ تو عقل کے کارخانے کے بھی 5 شعبے ہیں جسم کے ان حواس کی طرح، جیسے حواس خمسہ ہیں، عقل کے 5 شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں حصے مشترک، دوسرے شعبے کا نام ہے خیال، تیسرے شعبے کا نام ہے وہم۔ یہ وہم وہ نہیں ہے جس کا ذکر وہ علم اور جہل کے مابین آیا تھا۔ چوتھے شعبے کا نام ہے حافظہ، 5ویں شعبے کا نام ہے متصرفہ۔ متصرفہ کو مفکرہ بھی کہتے ہیں، متخیلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 حواس ہیں، حصے مشترک، اس کے بعد حصے خیال، حصے واہمہ وہم یا حصے واہمہ، اور حصے حافظہ اور حصے متصرفہ، یہ 5 شعبے۔ اب ان کا فنکشن دیکھیے وہ کیا ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی یا سنی یا چھوئی، تو اس کا جو ظاہری صورت تھی اس کا ادراک حصے مشترک میں جاتا ہے۔ وہ جو لفظ تھا، وہ جو صورت تھی، جو بھی شے تھی، لمس تھا، جو ظاہری صورت ہے، ظاہری تأثر ہے، ادراک کا ظاہری تأثر، وہ عقل کے جس شعبے میں جاتا ہے اس کا نام حصے مشترک ہے، اور وہ صورت وہاں جا کے مرتسم ہوتی ہے، وہاں حصے مشترک ریسیو کرتا ہے ظاہری صورت کو، ظاہری تأثر کو۔ اس کے بعد پھر جو اگلا حصے خیال ہے، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے عقل میں، وہ حصے خیال وہ اس صورت کے، اس شے کے معنی کو ریسیو کرتا ہے، جس کا ابھی تک ہم ذکر کر چکے، اس کے معنی کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا کام صرف ریسیپشن ہے، یہ ریسیپشن آفس ہیں عقل کے اندر۔ حصے مشترک ہر شے جو محسوسات میں سے ہے اس کی ظاہری صورت کا ریسیپشن کا آفس ہے، ریسیپشن کرتا ہے،
اور حصے خیال اس کے باطن کا، اس کے معنی کی ریسیپشن کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے۔ اب ہر چیز کی صورت بھی عقل میں پہنچ گئی، ایک خانے میں الگ لگ گئی، اور اس کا معنی بھی عقل کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا، دونوں چیزیں ریسیو ہو گئیں۔ آگے کیا حال ہوگا؟ اب وہ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ وہم ہے، حصے واہمہ۔ اسی طرح وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی ایک ریسیپشن آفس ہے۔ وہ جس چیز کی صورت، لفظ کی، کسی شے کی، ادراک کی جو ظاہری صورت، وہ جو ریسیو ہوئی تھی حصے مشترک میں، یہ جو حصے واہمہ ہے، یہ اس صورت کا معنی جو ریسیو ہو گیا تھا اس کا، وہ ریسیو کرتا ہے حصے واہمہ، اس کے معنی کو۔ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حصے مشترک نے، بلکہ اس کو یوں کر کے بیان کر دیتا ہوں، حصے مشترک نے ریسیو کیا اس صورت کو، اور جو حصے خیال ہے، حصے خیال، اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ واہمہ کو بعد میں لاتے ہیں، اس میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے۔ حصے مشترک نے اس صورت کو ریسیو کیا، اور دوسرا جو شعبہ حصے خیال ہے، اس نے اس کو محفوظ کر لیا، یہ اس کا سٹور ہے، اس کا سٹوریج ہو گیا، محفوظ کر لیا۔ اب تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے حصے واہمہ۔ حصے واہمہ نے اس صورت کے معنی کو ریسیو کیا، اس صورت کے معنی کو ریسیو کیا حصے واہمہ نے۔ اور پھر ایک چوتھا ڈپارٹمنٹ ہے حافظہ، حصے حافظہ۔ اس نے، حصے حافظہ نے جو معنی کو ریسیو کیا تھا حصے واہمہ نے، اس معنی کو حافظہ نے سٹور کر لیا، اس لیے اس کو حافظہ کہتے ہیں۔ وہ جو حافظہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ اس شے کے معنی کو سٹور کرتا ہے اپنے اندر، جبکہ اس کی صورت کو سٹور کیا تھا حصے خیال نے۔ ہر شے کی، ہر لفظ کی، ہر آواز کی، ہر چیز کی صورت کو ریسیو کرتا ہے حصے مشترک، اور اس صورت کے معنی کو ریسیو کرتا ہے حصے واہمہ، اور اس صورت کو سٹور کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے حصے خیال، اور اس کے معنی کو سٹور کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے حصے حافظہ، میموری۔ یہ چار چیزیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کی ظاہری صورت، ہر آواز کی، ہر شے کی صورت بھی ریسیو ہو گئی تھی حصے مشترک میں، اور وہ حصے خیال میں سٹور بھی ہو گئی تھی، محفوظ بھی ہو گئی تھی۔ اس سے تو علم نہیں بنا۔ ایک خانے نے ریسیو کیا اور ایک خانے نے سٹور کر لیا، تو علم تو نہیں بنا، جگہ منتقل ہو گئی۔ وہ کان اس سے، سما سے چل کے یا آنکھوں سے چل کے وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ہر چیز کی جو معنی تھا، ہر صورت کے ساتھ اس کا معنی، اس کے میننگز، وہ اس کا معنی حصے واہمہ میں وہ بھی ریسیو ہو گیا تھا، معنی بھی ریسیو ہو گیا تھا۔ کانوں نے، آنکھوں نے ڈسپیچ کر دیا، بھیج دیا، اور حصے واہمہ نے معنی ریسیو کر دیا، اور حصے حافظہ نے معنی کو سٹور کر دیا، میموری میں پریزرو کر دیا۔ تو چار خانوں میں چاروں کام ہو گئے۔ ہر چیز کی ظاہری صورت ریسیو بھی ہو گئی اور محفوظ بھی ہو گئی، اور ہر صورت کا معنی ریسیو بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا۔ یہ چار الگ الگ خانوں میں چیزیں چلی گئیں۔ ان میں سے دو خانوں نے ظاہر اور باطن کو ریسیو کیا، اور دو نے ظاہر اور باطن کو اپنی اپنی تقسیم کے اعتبار سے محفوظ کر لیا، تو علم تو نہیں بنا۔ اب ایک پانچواں شعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں حصے متصرفہ، اور متصرفہ کو یہ متخیلہ بھی کہتے ہیں، مفکرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تفصیل میری کتاب بھی میرے سامنے ہے، اسلام اور جدید سائنس، میں نے کوٹ کیا تھا، اس کے صفحہ یعنی 255 سے بحث شروع کی ہے میں نے، اور آگے تک یہ پورا چیپٹر میں نے ان بحثوں پر کیا، اور باقی کتب میں بھی ہے بہر صورت، بڑی کتب سے لے کے بیان کیا جو ائمہ کی ہیں، علماء کی۔ تو متصرفہ کیا کرتی ہے؟ متصرفہ یہ کرتی ہے کہ وہ ان تمام امور کو، ادراکات کو اور احوال کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ صورت کو، ہر شے کی صورت کو اس کے معنی سے جوڑ دیتی ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں، میموری کی ہم یہ ماڈرن سائنس کی بات آگے چل کے علم التوحید کی بحث میں کریں گے،
تو میموری جو ماڈرن سائنٹسٹ نے برین پر جو گفتگو کی ہے تو اس کی میموری کی بھی 3 قسمیں بیان کی. عام طور پہ لوگ جانتے ہیں شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری. اس پہ ہم آئیں گے اس اینگل سے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہی چیز ریسیو ہوئی، کوئی صورت ریسیو ہوئی تو وہ دوسرے جگہ پہ وہ سٹور ہو گئی. تو اگر معنی کو اور صورت کو دماغ جوڑ دے تو اس سے تو علم تو نہیں بنتا، چونکہ اس نے تو صرف ریسیو کیا تھا، اب تو اس کے پاس سٹوریج میں ہے ہی نہیں. وہ تو دونوں کے سٹور میں چلا گیا، معنی واہمہ کے سٹور میں چلا گیا اور جو صورت تھی وہ خیال کے سٹور میں چلی گئی تھی. اب وہ کیا کرتا ہے دماغ، یعنی عقل یہ کرتی ہے کہ حصے خیال سے صورت کو نکالتی اور حصے حافظہ سے معنی کو نکالتی ہے اور ان کو جوڑ کر آپس میں ایک نتیجے پر پہنچاتی ہے. اس سے وہ تصور قائم ہو جاتا ہے اور پھر اس تصور پر کچھ چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا مطابق واقعہ، اس کی صحت، وہ پھر تجربے سے، بار بار تکرار سے، بار بار مشاہدے سے اور فہم سے اور سوچ بچار سے، جب تفکر سے، تعقل سے، یہ تدبیر جب یہ ایڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ علم بن جاتا ہے. اس میں پختگی آ جاتی ہے، جب شک نہیں رہتا، اس میں وہم نہیں رہتا، تردد نہیں رہتا تو پھر وہ علم ہو جاتا ہے. مگر تصوری پھر آگے علم کی شکل دھارتا ہے، تصوری علم کی شکل دھارتا ہے. تو یہ حصے متصرفہ کا وہ کام ہے کہ حصے متصرفہ حصے خیال کا اور حصے حافظہ دونوں سے صورت اور معنی کو نکال کر سٹوری سے ان کو جوڑتی اور جوڑ کر علم کو تشکیل دیتی. یہ عقل کا فنکشن آپ سمجھ گئے. اب آپ سوچئے ہم کتنی بعض امور میں نادانی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہے، رہنمائی کر سکتی. نہیں، یہاں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. جب ہر شے کا فیصلہ، ہر حقیقت کا فیصلہ، خواہ اس کا تعلق عالم مادیات اور عالم طبیعیات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق عالم روحانیات کے ساتھ ہے، عالم ما بعد طبیعیات کے ساتھ ہے، خواہ عالم تحت سے ہے، عالم فوق سے ہے، خواہ اس کا تعلق محسوسات سے ہے، مدرکات سے ہے، خواہ اس کا تعلق معقولات سے ہے، خواہ نظری اور عقلی دلائل کے ساتھ ہے، خواہ اس کا عادت کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، بدیہیات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق فطریات کے ساتھ ہے، تجربیات کے ساتھ ہے، حدثیات کے ساتھ ہے. یہ سارے کے سارے شعبے عالم بالا سے نیچے ہیں. یہ سارے شعبے وہ ہیں کہ جو متعلق ہیں حواس خمسہ کے ساتھ، سوائے فطریات کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بدیہت العقل ہیں، وہ اللہ پاک ودیت کرتا ہے اندر. وہ کیفیات ہیں، غصہ ہے، غم ہے، صحت ہے، توانائی ہے، ناراضگی ہے، دکھ ہے، درد ہے، فرحت ہے، وہ کیفیات ہیں. مگر باصورت وہ کیفیات بھی اس جسم کے اندر فیلنگز ہیں، اس جسم کی فیلنگز ہیں. اور جسم ایک مادی شے ہے، اس کے اندر جو آرگنز ہیں انہی آرگن سے فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حواس نے جو کچھ خام موال عقل کو مہیا کیا، عقل نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی. یہ بات امپورٹنٹ ہے. عقل نے علم ایجاد نہیں کیا، عقل نے ترتیب دیا اس سارے مواد کو جو حواس خمسہ سے پہنچا تھا. میں نے آپ کو پورا پروسیس سمجھا دیا. عقل نے تو صرف جوڑا. اگر عقل نے صورت بھی نہیں بنائی، عقل کو صورت ریسیو ہوئی جو کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، ناک سے، زبان سے ملی تھی. ظاہری صورت کسی شے کی وہ ریسیو کی تھی عقل کی ایک شعبے نے، حصے مشترک نے. عقل نے تو اس کا معنی بھی نہیں سمجھا. معنی بھی جو چیز، پانی جس چیز کے لیے کہا جاتا ہے، آنکھوں نے وہ یا لفظ نے پانی کا وہ معنی منتقل کیا تھا، عقل نے معنی بھی ریسیو کیا تھا. اس لیے اگر ایک شخص کسی ایسی جگہ پہ پیدا ہو جہاں پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، وہ مر تو فوری جائے گا اگر پانی نہیں دیکھا اس نے، تو اس کو لفظ پانی سن کر اس کے معنی کا سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک آدمی اندھا پیدا ہوا
تو وہ سفید، سیاہ، پیلا، نیلا رنگ میں تمیز ہی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک آدمی پیدائشی بہرا پیدا ہوا، وہ آواز کو سن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے جو پیدائشی بہرے پیدا ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں، کہ بچہ جو بولتا ہے وہ سن کر بولنا سیکھتا ہے۔ وہ سنتا ہے کہ یہ ماں کہتی ہے ماما کہو، وہ ماما کا لفظ سنتا ہے، امی کا لفظ سنتا ہے، سن کے پھر وہ جب سال 1.5 سال میں وہ زبان کھولتا ہے تو امی کا لفظ بولے گا۔ اللہ کا لفظ والدین سناتے ہیں تو وہ اللہ بولے گا۔ جو الفاظ وہ روزمرہ گھر میں سنتا ہے وہ الفاظ سن کر اسی سماعت سے اس کا بولنا بنتا ہے۔ وہ بولتا ہے، وہ پانی کہے گا، وہ جو کچھ اس کی سمجھ میں آئے گا، بات چیز کو لفظ کوئی نہیں سمجھ سکتا تو الٹا پلٹا کر کے ایک لفظ بنا لیتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ایک محسوسات کا سننا دیکھنے کی چیزیں ہیں، سنا ہوا ہے۔ تو جو بچہ پیدائشی بہرا ہوتا ہے اس نے کوئی لفظ ہی نہیں سنا، کوئی لفظ نہیں سنا، وہ آٹومیٹیکلی گونگا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا گونگا پن اس کی کوئی منہ یا زبان کی کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا، چونکہ اس نے کوئی لفظ سنا ہی نہیں، تو اب وہ بولے کیا؟ ہمارے کئی احباب ہیں کہ میں نے ان کی بیٹیاں ہیں مثلاً، تو اس لیے پھر ٹریننگ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہروں اور گونگوں کے لیے ایک باقاعدہ سکولز ہوتے ہیں، اسپیشلائز بچوں کے لیے اسپیشل سکولز ہوتے ہیں، اسپیشل چلڈرن کے لیے، تو وہ ان کو خاص طریقے سے وہ سکھاتے ہیں، ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ ان کی کسی چیز کو سمجھے۔ تو وہ گونگا اس لیے بن جاتا ہے کہ اس نے سنا نہیں۔ اگر مادرزاد نابینا ہے تو اس کو تمیز ان چیزوں کی نہیں ہوگی۔ کسی میں حصے شامہ پیدائشی طور پہ نہیں ہے، وہ خوشبو اور بدبو میں سونگ کے تمیز ہی نہیں کر سکے گا۔ علی ذی القیاس حواس، جو کچھ اس نے حواس نے مہیا کیا، عقل نے ان کو ریسیو کیا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ عقل نے صرف ریسیو کیا، وہ ریسیور ہے، اور ریسیور اور آرگنائزر، ریسیور، پریزرور، آرگنائزر، 3 فنکشن ہے عقل کے پاس۔ وہ صورت کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں، وہ معنی کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں، ایک شعبے میں صورت کو پریزرو کر لیتی ہے، محفوظ کرتی ہے، ایک شعبے میں معنی کو پریزرو کر لیتی ہے، اور بعد میں پریزروڈ جو صورتیں ہیں صورت کو معنی سے جوڑ دیتی ہے۔ ادھر جو صورت حصے مشترک میں آئی تھی اور محفوظ ہو گئی تھی حصے خیال میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں پڑے تھے، اب عقل کیا کرتی ہے کہ جو صورت ریسیو ہوئی حصے مشترک میں، اس کو اور اس کے معنی کو جو حصے واہمہ میں ریسیو ہوا، اس صورت کو اس کے معنی سے جوڑتی ہے۔ پانی، تو اس لفظ پانی کو جو معنی ہے، جس چیز کو پانی کہا جاتا ہے، اس کے تصور سے جوڑتی ہے، اس کے تاثر سے جوڑتی ہے۔ دودھ، تو دودھ کا جو لفظ ہے، اس آواز کو، ان حروف کی آواز کو، جس شے کو دودھ کہا جا رہا ہے اس معنی کے ساتھ جوڑتی ہے، تو اس سے مشترک اور اس سے واہمہ کا فنکشن ہوتا ہے، جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح صورت کو معنی سے جوڑتی ہے عقل، اور اسی طرح پھر جو دونوں جگہ جو اس کے معنی پریزرو ہو گئے ہیں اور صورت پریزرو ہو گئی ہے، ان کو ساتھ عمل میں لاتی ہے، چونکہ اگر حصے خیال کے بعد حصے حافظہ وہ اگر اس کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ جو محفوظ ہیں میموری سے، پھر اس کو جوڑنے میں وہ چیز منتشر اور مختلف ہو جائے گی۔ تو اس لیے صورت کو معنی سے جوڑتی ہے، اور پھر اس کے صورت کے محفوظ ہونے کی جگہ کو جو محفوظ وہاں سے، اور معنی کے محفوظ ہونے کی جگہ کو وہاں سے وہ پک اپ کرتی ہے، صورت کو اس کے حصے خیال سے پک اپ کرتی ہے، اور معنی کو حصے حافظہ سے عقل اٹھاتی ہے، دونوں کو اٹھا کر پھر صورت کو معنی سے جوڑتی ہے، اور جوڑ کر ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتی ہے، وہ ربط ایک پورے تصور تک پہنچاتا ہے، وہ تصور آرگنائز ہو کر، ڈیولپ ہو کر پختگی کے ساتھ علم بنتا ہے۔ تو اگر صورت عقل کو نہ ملی تو عقل کچھ نہیں کرے گی، معنی عقل کو نہیں ملا، عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر بالفرض حصے خیال اور حصے حافظہ عقل کے خراب ہیں، اس کی میموری خراب ہے، شارٹ ٹرم بھی ریسیو ہوتے ہی زائل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ یادداشت میں نہیں رہے گی، تو علم ہی نہیں بن سکے گا۔ یہ سارے خانے بیک وقت کام کرتے ہیں، 5ویں خانے کے اندر
حصے متصرفہ متخیلہ کے تحت چاروں شعبے کام کرتے ہیں، وہ شعبہ ان کا سربراہ ہے، وہ سب کو آپس میں جوڑتا ہے، مربوط کرتا ہے، منظم کرتا ہے، تو علم وجود میں آتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر آنکھ نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا تاثر بھی عقل کو منتقل نہیں ہوگا، نہ اس کی صورت نہ مانا، تو عقل اس شے کے بارے میں علم مہیا نہیں کر سکتی جس کو کبھی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کان نے جس آواز کو سنا ہی نہیں، عقل اس کے بارے میں کوئی تصور اور پھر تصور کے بعد علم مہیا نہیں کر سکتی، چونکہ اس کو بنیادی طور پہ خام مواد ہی نہیں ملا۔ ناک نے جس چیز کو سونگا ہی نہیں، عقل اس کی خوشبو اور بدبو کے بارے میں کوئی تصور اور کوئی علم مہیا نہیں کر سکتی۔ ذائقے نے، زبان نے جس چیز کو نہیں چکھا، عقل اس کے بارے میں ذائقے کا کوئی علم اور تصور مہیا نہیں کر سکتی۔ ہاتھوں نے جس چیز کو نہیں چھوا، عقل اس کے نرم یا سخت ہونے کے بارے میں کوئی تاثر، تصور اور علم مہیا نہیں کر سکتی۔ نہ تاثر مہیا کر سکتی ہے، نہ تصور قائم کر سکتی ہے، نہ علم مہیا کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل کے اندر جو ربط ہو رہا ہے اور منظم ہو رہی ہیں، یہ وہ مواد ہے جو سارا حواس خمسہ نے بھیجا ہے۔ تو جو چیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسوسات سے خارج ہے، وہ عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہ معقولات میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا تمام معقولات کی بنیاد محسوسات پر ہے، ہر معقول کی بنیاد محسوس پر ہے۔ عقل کے سارے تصورات اور عقل کے ساری معلومات، ان کا سارا انحصار مدرکات پر ہے۔ جو کچھ حواس بیچتے ہیں، عقل اسی مواد کو باہم مربوط کرتی اور منظم کر کے علم کی شکل دیتی۔ اب دیکھیے کہ ہم بعض امور میں، عقائد کے بعض معاملات میں، مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے، میں نے دیکھا کئی بچے اس طرح سوچتے ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات تو آپ کو نہ آنکھ بتائے گی، آنکھ کو تو جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تاثر بھیجی، میں نے پورا فینومینا آپ کو سمجھا دیا۔ نہ کان بتائیں گے، نہ زبان، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ از خود پیدا ہو گیا۔ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ اس کا نظام کس نے بنایا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اب موت کے بعد کی زندگی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے چھوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو قبر میں دبا کے آپ آ گئے۔ آپ نے تو اتنا ہی دیکھا کہ ایک میت تھا، ایک انسان تھا، مر گیا۔ وہ کیوں مرا؟ اس کی روح نکل گئی۔ وہ روح کیا تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کب ڈالی گئی تھی؟ وہ نکل کے اب کہاں گئی؟ آنے سے پہلے وہ روح کہاں تھی؟ اب نکلنے کے بعد کہاں ہے؟ اب مرنے کے بعد اس روح کا اور جسم کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق ہے تو وہ کیسا ہے؟ اگر تعلق نہیں تو پھر جسم کا حال کیا ہوگا؟ روح کا حال کیا ہوگا؟ روح کس کس جگہ ٹھہری ہوئی ہے؟ پھر دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں مرنے کے بعد؟ قیامت آئے گی۔ یہ سب چیزیں نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ زبان نے چکھی، ناک نے سونگی، نہ ہاتھ نے چھوئی، یہ ہمارے مدرکات اور محسوسات سے خارج اور ماورا ہیں، ہمارے حواس خمسہ کی صلاحیت سے بھی ماورا ہیں۔ جب حواس خمسہ کی صلاحیت اور ادراک کی طاقت اور قوت اور استعداد سے ماورا ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں کوئی مواد حواس نے عقل کو بھیجا ہی نہیں۔ جب عقل کو مواد نہیں بھیجا، عقل مرتب کسے کرے گی؟ عقل کو جب خام مواد نہیں بھیجا، دھاگا نہیں بھیجا عقل کو، تو عقل کپڑا کہاں سے بنائے گی؟ جب روئی نہیں بھیجی گئی، کاٹن روئی نہیں بھیجی، تو عقل دھاگا کہاں سے بنائے گی؟ جب عقل کے کارخانے میں دھاگا نہیں ڈالا گیا تو وہ عقل کپڑا کیسے بنے گی؟ را میٹیریل نہیں ڈالا گیا تو اس سے پروڈکٹ کیسے آئے گا؟ عقل کا کام تو اس حاصل ہونے والے را میٹیریل کو آپس میں مربوط کرنا، منظم کرنا، اور اس کو ایک ریفائن کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے ہمارے سپرد کر دینا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے حواس خمسہ کی، اور جو حقائق حواس خمسہ کے ادراک سے، صلاحیت سے ماورا ہیں، عقل کبھی بھی ان کے بارے میں درست فیصلہ نہ دے سکی،
نہ وہ آج دے رہی ہے نہ کبھی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جا کر عقل ناکام ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تحیر میں استجاب میں گم ہو جاتی ہے اور لا ادری کہتی ہے یا بندے کو گمراہ کر دیتی ہے اپنے خیالات کے ساتھ، وہاں اللہ رب العزت کی ہدایت نے بندے کا آ کے دامن تھاما ہے اور کہا کہ اے بندے اس سے آگے نہ چل۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل کو نور کہا ہے، نور روشنی دیتی ہے، مگر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے میں کھڑی ہے، جیسے حواس خمسہ راستے میں کھڑے تھے۔ نہ حواس خمسہ خود منزل تک پہنچا سکتے ہیں، نہ عقل منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس منزل تک پہنچاتی ہے جو عالم محسوسات کی منزل ہے، جو عالم مادیات کی منزل ہے، جو عالم معقولات کی منزل ہے۔ جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل، وہاں تک آپ کو شناسائی دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا جملہ ہے، جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل کی، وہاں تک شناسائی ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور جہاں حواس کی رسائی نہیں عقل کی، وہاں تک شناسائی۔ عقل شناسا نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں تمہیں کہاں سے بتاؤں۔ تم پوچھتے ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بھئی تیرے مرنے کے ساتھ تو میں بھی مر گئی۔ آنکھ سے پوچھتے ہو کیا ہوگا، آنکھ کہتی ہے جب موت واقع ہوئی تو میں بھی دیکھنے والی نہ رہی، کان بھی سننے والے نہ رہے، ناک سونگھنے والے نہ رہے، تو موت کے بعد کیا ہوگا میں نے تو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ عقل کہتی ہے بھئی جسم تیرے ساتھ آنکھوں اور کانوں کی طرح میں بھی مر گئی، میرا پورا برین کے اندر جو کچھ ہے وہ میں بھی خاک میں مل رہی ہوں، تو کیا ہوگا۔ تو میں تو اب میرے پاس تو حواس بھیجا کرتے تھے سامان، خام مواد، تو میں اس کو ریفائن کر کے آرگنائز کر کے میں اس کو پروڈکٹ میں بدلا کرتی تھی۔ اب تو حواس مر گئے، میں بھی مر گئی، اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا، میں کیا بتاؤں کہ انسان آیا کہاں سے ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مقصد لے کے آیا ہے، میں کیا بتاؤں کہ انسان اس زمین پر ہے، اس کائنات کی اتنی وسعتیں ہیں کیوں ہیں۔ انسان نے تو عقل نے تو بنائی نہیں، تو عقل بتائے کہاں سے۔ جب انسان ہر ایسے سوال کا جواب عقل سے لینا چاہے گا تو عقل گمراہ کر دے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حدود قائم نہ رہیں تو علم صحیح نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے بہت چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں بنایا، اور جس کا مکلف نہیں بنایا اگر وہ انسان سوچے گا، آپ اگر ایک مشکل سے 20 kg یا 1 من کا وزن اٹھا سکتے ہیں 40 kgs، تو آپ 10 من کا وزن اپنے اوپر رکھیں تو ختم ہو جائے گا۔ جسم سکت نہیں رکھتا 10 من یا 5 من یا 3-4 من وزن اٹھانے کی، اس کی صلاحیت سے باہر ہے۔ تو عقل جس کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگر ہم اس کو عقل کے ذریعے سوچنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے تو عقل خود بھی گم ہے، ہمیں بھی گم کر دے گی۔ لہذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عقل کا فیصلہ مادیات اور محسوسات کی دنیا کے بارے میں درست، ورائے محسوسات اور ورائے معقولات، چونکہ معقولات صرف وہ ہیں جو حواس خمسہ نے اس کو بھیجا تھا، جو مواد بھیجا تھا۔ جو مواد حواس خمسہ بھیج نہیں سکے، عقل اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا سارا انحصار حواس پر ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو حواس اندھے ہیں، کچھ ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور اگر حواس نہ ہو تو عقل میں اندھیرا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو حواس کی ادراکات کو ضرورت ہے کہ کوئی مرتب کرنے والا ہو تاکہ علم بنے، وہ عقل کام کرتی ہے، اور عقل کو علم بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ حواس مواد بھیجیں تو میں ریفائن کر کے پروڈکٹ بناؤں۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ لہٰذا مت سمجھیں کہ عقل کا دائرہ ادراک اور دائرہ معرفت اور دائرہ علم اور دائرہ تفکر اور دائرہ تعقل اور دائرہ معرفت، مت سمجھیں کہ وہ حواس سے اونچا ہے۔ نہیں، کبھی ایسا پتہ نہیں چلتا، ہم عقلی دلائل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ عقلی دلائل ان ساروں کے پیچھے ہماری زندگی کی عادتیں، فطریات ہوتے ہیں، وجدانیات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، اور یہ سارے تجربات حواس پر مبنی ہوتے ہیں۔
جو تعقل اور تدبر تفکر کی بات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں دراصل عالم محسوسات میں سے تشکیل دی ہوئی ہیں، جو عقل جن کی روشنی میں غور و فکر اور نظر و استدلال سے کام لیتی ہے۔ لہٰذا یہ آج ہم نے حواس خمسہ کے بعد عقل کا نظام، اس کی گفتگو اور پروسیس مکمل کیا، اور گفتگو یہاں پر ختم کی کہ جو چیز حواس کے ادراک سے باہر ہے، عقل ان کے بارے میں کوئی علم صحیح مہیا نہیں کر سکتی۔ مگر یاد رکھ لیں کہ صرف بات یہاں تک نہیں، عقل کے بعد پھر ایک آگے اللہ رب العزت نے بھی ذریعہ بنایا ہے، جو انسانی قلب اور روح کے ذرائع ہیں، وہ لطائف روحانی ہیں۔ جیسے جسم کے حواس خمسہ تھے، عقل کے حواس عقلی اور باطنی تھے، پھر آگے روح کے لطائف روحانی ہیں، اس سے ایک اور چشمہ پھر ہدایت کا کھلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو وہاں سے شروع کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بحث کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ یہ بتایا کہ ان کے پاس نہ تو علم ہے، یعنی جو ذرائع علم کے تھے وہ بھی نہیں ہیں، اور پھر فرمایا اور نہ ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت علم کے معروف ذرائع سے ہٹ کر بھی ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ ہے جس کو کتاب منیر علم بالوحی کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ہدایت پر اور آگے پھر کتاب منیر کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔